مجید کا، اور جس کی یہ 3 ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس سورہ کا نام سورہ حلاطہ، سورہ دہر اور سورہ انسان ہے۔ ذاکر ملک مختار صاحب کا تو نام آپ نے سنا ہوگا، بلکہ سنا کیا، آپ کو تو بڑا پیار کرتے ہیں علاقہ سارا، تو ملک صاحب بھی اسی آیت کو اپنے خطبے میں پڑھا کرتے تھے، تو اس حوالے سے وہ بھی ساتھ میں ہو جائے گا۔ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ تم خوب جانتے ہو کہ انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جب انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، پھر ہم نے انسان کو ملے جلے پانی سے خلق کیا۔ کیوں خلق کیا؟ نبتلی ہے، تاکہ ہم اس کا امتحان لیں۔ اچھا امتحان لینا مقصود تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پھر ہم نے انسان کو سمیع بنایا اور بصیر بنایا۔ سمیع کہتے ہیں سننے والے کو، بصیر کہتے ہیں دیکھنے والے کو۔ اچھا تو جب پروردگار عالم نے یہ 2 طاقتیں انسان کو دے دیں، پھر کیا ہوا؟ اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ، پھر ہم نے انسان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کیا۔ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اب یہ انسان پر ہے کہ اس سیدھے راستے کو اختیار کر کے اس کا شکر گزار بندہ بن جائے، یا اس کو ٹھکرا کے کافر ہو جائے۔ اچھا اس کے بعد سورہ والعصر 103 نمبر سورہ قرآن مجید کا، اس کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر قسم ہے وقت عصر کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہیں۔ اچھا انسان شاکر، انسان کافر، انسان خسارے میں۔ اس کے بعد والتین، سورہ والتین 97 نمبر سورہ قرآن مجید کا، اس کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ والتین قسم ہے والتین انجیر کی، وزیتون اور زیتون کی، وطور سینینا اور امن والے شہر یعنی وادی مکہ کی۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین خلق کیا۔ اچھا اپنی خلقت کو سمجھو، اپنی خلقت کو، انسان پہ بات ہو رہی ہے۔ اچھا تو انسان شاکر، انسان کافر، انسان خسارے میں۔ اچھا اس کے بعد سورہ احزاب 33 نمبر سورہ ہے قرآن مجید کا، اس کے اندر ارشاد فرمایا، آیت کا نشان 72 72 نمبر آیت، آخری والی آیت سے پہلے نمبر والی آیت، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ۔ اچھا اللہ نے اپنی امانت کو آسمانوں کو پیش کیا، زمینوں کو پیش کیا اور پہاڑوں کو پیش کیا۔ اچھا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ۔ اچھا جب پروردگار عالم نے اپنی اس امانت کو آسمانوں کو پیش کیا، زمینوں کو پیش کیا اور پہاڑوں کو پیش کیا، تو انہوں نے اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اچھا کہا پروردگار عالم ہم تیری اس امانت کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے۔ وَحَمَلَ الْإِنسَانَ، اب یہ انسان تھا جس نے آگے بڑھ کے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ فَإِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اور بے شک انسان ظالم بھی ہے، انسان جاہل بھی ہے۔ اچھا انسان شاکر، انسان کافر، انسان خسارے میں، انسان جاہل۔ اچھا تو اتنی قسمیں ہیں انسان کی، اپنے سے نہیں کہہ رہا،
بلکہ خود قرآن کی نگاہ میں اتنی قسمیں ہیں انسان کی، نچوڑ دینے جا رہا ہوں، بڑی محنت کر کے یہاں تک آ گیا ہوں، 7 سے 8 آیتیں آپ کو ہدیہ کر چکا ہوں، اس کے بعد اتنی قسمیں ہیں انسان کی، اپنے سے نہیں کہہ رہا بلکہ خود قرآن کی نگاہ میں اتنی قسمیں ہیں انسان کی۔ اور جب اتنی قسمیں ہیں انسان کی، اور اے مولوی تو کہتا ہے کہ محمد ہم جیسا انسان ہے، پہلے یہ بتاؤ کس جیسا انسان ہے؟ اچھا، تو پروردگار عالم نے جمادات بنائے، حیوانات بنائے، نباتات بنائے اور انسان کو بنا دیا۔ اچھا، تو جو ایک جانور کا چھوٹا بچہ ہے، آپ تو گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، پتہ ہے کہ ایک جو جانور کا چھوٹا بچہ ہے وہ پیدا ہوتے ساتھ ہی چلنا شروع کر دیتا ہے۔ کتنا مضبوط اس بچے کو بنایا۔ ایک مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتے ساتھ ہی دانہ چگنا شروع کر دیتا ہے، کتنا مضبوط بنایا اس بچے کو۔ ایک مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے، کتنا مضبوط بنایا اس بچے کو۔ اچھا، تو اب ایک انسان کا بچہ ہے کہ پیدا ہوتے ساتھ ہی اتنا کمزور بنایا کہ اگر اس بچے کے اوپر ایک چیونٹی آ جائے، ایک چھوٹی سی چیونٹی آ جائے تو وہ اس چیونٹی کو نہیں اٹھا سکتا، ایسا ہے نا؟ اچھا، تو پروردگار یہ کیسی فضیلت ہے انسان کی، ان کے بچوں کو اتنا مضبوط بنایا اور انسان کے بچے کو اتنا کمزور بنایا کہ وہ اپنے سے ایک چیونٹی کو نہیں ہٹا سکتا۔ تو جواب ملے گا کہ انسان کے بچے کو کمزور بنانے کا مقصد کیا مقصد ہے؟ کہ جب انسان کا بچہ کمزور ہوگا تو اس کے پیچھے ماں کی ممتا بڑھے گی، ایسا ہے نا؟ اچھا، باتیں ذرا خوش کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے ذرا، لیکن ایسی بھی باتیں سن لی ہیں۔ اچھا، تو جب ایک انسان کا بچہ کو کمزور بنانے کا مقصد کہ جب بچہ کمزور ہوگا تو اس کے پیچھے ماں کی ممتا بڑھے گی۔ اچھا، تو جب ماں کی ممتا بڑھے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ماں کی ممتا کے پیچھے باپ بڑھے گا، اور جب ماں اور باپ مضبوط ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر گھر مضبوط ہوگا، اور جب گھر مضبوط ہوگا تو محلہ اور معاشرہ مضبوط ہوگا۔ تو تخلیق انسانیت کا مقصد بھی ایک یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک مضبوط معاشرہ بنانا مقصود تھا۔ اچھا، تو انسان کو بڑا باکمال بنا دیا، انسان نے بھی کچھ کام نہ کیا، کیا کیا؟ گھنٹوں کے فاصلوں کو منٹوں میں طے کر لیا، منٹوں کے فاصلے کو سیکنڈوں میں طے کر دیا۔ انسان آسمانوں کی بلندیوں کو چھو کے آ گیا، انسان سمندر کی تہوں میں سے ہو کے آ گیا۔ اچھا، تو بڑا کرتا ہے تو انسان، بڑا کرتا ہے تو انسان، تو چیلنج ہے، اے انسان تو بڑا اکڑتا ہے، تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان تو ایک مکھی ہی بنا کے دکھا۔ کیسی عجیب بات ہے، مکھی تو دور، وہ مکھی جو تیرے خانہ نعمت سے ایک ذرہ اٹھا کے لے جاتی ہے تو وہ واپس نہیں لے جا سکتا، تو مکھی تو بڑی دور بات۔ اچھا، تو تخلیق انسانیت ہے۔ اچھا، تو اب انسان سے کچھ آج کے موضوع کے حوالے سے بھی کچھ ولادتوں کا سلسلہ ہے، تو مجھے ایک محسن نقوی کا شعر بھی یاد آ رہا ہے۔ اس کے بعد ممبر جو ہے وہ علی بھائی کے حوالے کرتے ہیں۔ محسن نقوی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 حرف، میم، ہے، میم، دال، ان 4 حرف کو محسن نقوی نے بڑے خوبصورت طریقے سے لکھا ہے۔ کہیں تو سماعتوں کی نظر کروں، لکھتے ہیں میم سے ممکنات عالم کے آسماں کا محجبی ہے، یہ میم سے ممکنات عالم کے آسماں کا محجبی ہے، یہ ہے سے حاکم ہے حکمتوں کا حکیم حق حریض مومنی ہے، یہ میم سے ملتوں کا مرکز
یہ میم سے ملتوں کا مرکز مشیر اعمال مرسلی ہے، یہ دال سے درد کی دعا دماغ چارہ گر یہی ہے، یہی محمد ہے ذات جن کی فلک پہ مشہور ہو گئی ہے، انہی کے پردے میں 4 ظاہر اور 1 مستور ہو گئی ہے۔ اچھا 1 منٹ بعد۔ اور آج کل کچھ کوشش بہت ہو رہی ہے، بتاؤں کیا کوشش ہو رہی ہے کہ کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آتا۔ آپ جتنا مرضی کر لیں سمندر کو کوزے میں بند نہیں کر سکتے۔ کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آتا، کیسے سمجھ پائے گی یہ دنیا حیدر کی فضیلت، دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آتا۔ اور اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب علی عباس عسکری صاحب۔ شکریہ جناب، بہت شکریہ۔